ہشام بن عبد الملک یہ اموی خلیفہ تھا، بنو امیہ کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے مسلمانوں پر کافی عرصہ حکومت کی، بڑا عرصہ حکومت کی اس نے۔ ایک دفعہ اس نے حج کا ارادہ کیا، حج کرنے کے لیے مکہ آیا، اور جب یہ مکہ آیا سرزمین پہ اس نے قدم رکھا تو مکہ آنے کے بعد فوراً اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو رسول خدا کا صحابی ہو، جس نے رسول خدا کو دیکھا ہو، جس نے رسول اللہ سے ملاقات کی ہو۔ تو لوگ گئے، لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ایسا شخص تو کوئی نہیں ہے۔ اب رسول خدا کے جو صحابی تھے وہ یا شہادت کے درجے پر فیض ہو چکے ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ اب اس زمانے کے اندر کوئی ایسا شخص ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل کر چکا ہو۔ بہرحال اس نے کہا کہ اگر رسول خدا کا صحابی زندہ نہیں ہے، حیات نہیں ہے، تو مجھے کسی تابعین سے ملاقات کرنی ہے، میں اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی تابعین سے بات کرنی ہے، لہٰذا کسی تابعین کے حاضر کیا جائے۔ تو اس کے سپاہ گئی اور حضرت طاؤس یمانی کو پکڑ کر اس کے پاس لے آئے۔ اب طاؤس یمانی جیسے ہی اس کے پاس آئے، اس کے سامنے آئے، تو طاؤس یمانی نے اپنے جوتے بھی اتار دیے اور اس کے بعد کہا السلام علیکہ۔ اب پہلے جب جوتے اتارے یہ عمل بھی لوگوں کو بھی عجیب لگا اور اس کو بھی بڑا برا لگا، اس لیے کہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے کے بادشاہ کے سامنے لوگ جوتے نہیں اتارتے تھے، یہ اس کا ادب شمار ہوتا تھا۔ اور دوسرا السلام علیکہ یا امیر المومنین نہیں کہا، بلکہ کیا کہا السلام علیکہ، یہ بھی لوگوں کو بڑا عجیب لگا۔ اور پھر طاؤس یمانی نے کیا کیا؟ طاؤس یمانی نے نام لے کر کہا کہ اے ہشام، تیرا مزاج کیا ہے، تیری طبیعت کیا ہے، کیا حال احوال ہے تیرا اے ہشام؟ ہشام کہا، امیر المومنین نے کہا۔ پھر کیا کیا طاؤس یمانی نے جو اس بادشاہ کو بھی برا اور لوگوں کو بھی عجیب نظر آیا، وہ یہ کہ بغیر اجازت کے طاؤس یمانی وہاں پر بیٹھ گئے اس کے سامنے۔ اب یہ کھڑا ہوا ہے، طاؤس یمانی بیٹھ گئے۔ یہ عمل لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ ایک بادشاہ کھڑا ہوا ہے، حاکم کھڑا ہوا ہے، اور طاؤس یمانی نیچے زمین پر بیٹھ گئے بغیر اجازت کے، اجازت بھی نہیں مانگی، جبکہ ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ سے پہلے اجازت مانگتے تھے، جب وہ اجازت دیتے تھے بیٹھنے کی تو تب بیٹھتے تھے لوگ، لیکن طاؤس یمانی تو ایسے بیٹھ گئے۔ اب بادشاہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا، تو ہشام کو بڑا غصہ آیا، حاکم کو غصے میں آ کر کہا کہ اے طاؤس، تم نے کیا کیا ہے؟ طاؤس یمانی نے بڑے مطمئن انداز میں کہا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ ہشام اور بڑا اس کو غصہ آیا کہ اب دیکھو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں مجھے تو پتہ نہیں ہے ہشام کہ میں نے کیا کیا۔ کہنے لگا کہ جب تم آئے ہو تو تم نے بغیر پوچھے جوتے اتار دیے، ایک یہ بے ادبی کی، پھر مجھے امیر المومنین نہیں کہا، یہ دوسری بے ادبی کی، پھر تم نے کیا کیا ہے؟ ہشام لے کر، نام لے کر میرا نام لیا، جبکہ لوگ امیر المومنین مجھے کہتے ہیں، تم نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ تیری طبیعت کیسی ہے اے ہشام، اور پھر بغیر اجازت کے تم بیٹھ گئے میرے سامنے، جبکہ لوگ تو پہلے اجازت لیتے ہیں، جب تک میں اجازت نہیں دیتا لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھیں میں نے اس لیے کیا ہے، سب سے پہلے آیا ہوں، آپ ناراض اسی وجہ سے ہو کہ جب میں آیا ہوں تو میں نے جوتے اتار دیے۔ ہشام مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنی دفعہ جاتے ہیں دن کے اندر؟ 5 مرتبہ میں جاتا ہوں، تو میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو میں تو جوتے اتار دیتا ہوں، جب بھی گیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اے ہشام، میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو میں اپنے یہ جوتے اتار دیتا ہوں۔ بڑا شرمندہ ہوا ہشام لوگوں کے مجمع کے اندر، جواب تو بڑا کالے ہے۔ پھر آپ کو میں نے امیر المومنین نہیں کہا، آپ اس وجہ سے ناراض ہو، میں نے کہا کہ اے السلام علیکہ، جبکہ لوگ آپ کو السلام علیکہ یا امیر المومنین کہتے ہیں، تو میں نے السلام علیکہ کہا، اس لیے کہا کہ بہت سارے مومنین آپ کو اپنا امیر مانتے ہی نہیں ہیں، امیر کے طور پر آپ کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ کو میں کیسے کہتا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، جبکہ آپ کو بہت سارے مومنین امیر مانتے نہیں ہیں؟ تو یہ ایک تو جھوٹ ہے، بات تو سچ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ آپ اس وجہ سے میرے اوپر ناراض ہیں کہ میں نے آپ کا نام لے کر کہا کہ اے ہشام تیری کیا طبیعت ہے، تیرے حوالوں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے انبیاء کے نام نہیں لیے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت یحییٰ کا نام لیا، حضرت موسیٰ کا نام لیا، حضرت ابراہیم کا نام لیا، حضرت یوسف کا نام لیا، حضرت عیسیٰ کا نام لیا جی۔ یہ نام لیے پروردگار عالم نے، تو نام لینے میں کیا حرج ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے نام لے رہا ہے تو نام لینے میں حرج کیا ہے؟ اور دوسری طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس کی مذمت کی ہے، وہ مذمت وہ کنیت کے ذریعے کی ہے۔ ابو لہب کی مذمت نام لے کر اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ کنیت کے ذریعے کیا، تبت یدا ابی لہب، کنیت کے ذریعے تذکرہ کیا، اس کی مذمت کی ہے۔ میں نے تو آپ کا نام لیا ہے۔ اور آخری بات کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر بیٹھ گیا، تو او ہشام سنو، میں اس لیے بیٹھا کہ مجھے امیر المومنین دیکھیں، ظالم و جابر حکمران کے سامنے کہ جو خود کہنا چاہتا ہے کہ تم مجھے امیر المومنین کہو، اس کو نہیں کہا، اس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو کہا، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ مجھے علی ابن ابی طالب نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں جہنمی شخص دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے فرمایا بولا دکھائیں۔ تو پھر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا، اے طاؤس یمانی، اگر تم کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھو کہ جو لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں۔ جس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوں اور وہ خود بیٹھا ہو تو وہ شخص جہنمی ہے۔ اب آپ لوگوں کو ارد گرد کیا کر رہے ہیں؟ ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے، خود بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہے یہ؟ امیر المومنین کے اس کے فرمان کے مطابق تو آپ جہنمی ہیں۔ خاموش ہوا، شرمندہ ہوا۔ پھر حشام نے کہا کہ اے طاؤس یمانی، مجھے کوئی نصیحت کرو، واعظ و نصیحت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو طاؤس یمانی نے کہا کہ اے حشام، مجھے امیر المومنین نے کہا کہ اگر مجھے امیر المومنین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر بڑے بڑے سانپ رکھے، بڑے بڑے بچھو ہیں، اور ان بچھوؤں اور ان سانپوں کی ذمہ داری پروردگار عالم نے یہ لگائی ہے کہ اس پر ظلم کریں، اس کو ڈسیں، اس حاکم کو، اس حکمران کو، اس بادشاہ کو کہ جو اپنی حکومت کے ذریعے عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتا۔